اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینے ذوالقعدہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ذوالقعدہ وہ مہینہ ہے جو کہتا ہے ذرا رک جاؤ اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے یہ دنیا بنائی ہے تب سے مہینوں کی تعداد 12 رکھی ہے اور ان میں 4 مہینوں کو حرمت عطا فرمائی ہے۔ کیا ان حرمت والے مہینوں میں ہمارے لیے کوئی خاص پیغام چھپا ہوا ہے؟ جان لیجئے کہ ذوالقعدہ ہمارے لیے اللہ کی ایک نرم مگر گہری پکار ہے، ایک خاموش دعوت اور محبت بھرا اشارہ ہے، جیسے ہمارا رب کہہ رہا ہو کہ بس بہت ہو گیا، اب ذرا رک بھی جاؤ، بیٹھو اور ذرا اپنے دل کی سنو اور میری طرف لوٹ آؤ۔ ذوالقعدہ کا نام ہی اپنے اندر ایک دعوتی پیغام رکھتا ہے۔ ذوالقعدہ یعنی بیٹھنے والا، ٹھہر جانے والا یا رک جانے والا مہینہ۔ عرب اس مہینے میں جنگ چھوڑ دیتے تھے، حملے روک دیتے تھے، سفر کم کر دیتے تھے اور حج کی تیاری میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے اس ماہ کا نام ذوالقعدہ ہے۔ کیا اس ماہ کی حرمت صرف عربوں کو روکنے اور بٹھانے کے لیے تھی یا ہمارے لیے بھی اس ماہ میں کوئی اہم پیغام پوشیدہ ہے؟ یقیناً آج ہم جنگوں کے لیے اور جہاد کے لیے تو نہیں نکلتے، مگر ہمارے اندر کتنی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں۔ زبان کی جنگ، خواہشات کی جنگ، غصے کی جنگ، حرص و حوث کی جنگ، انا خیر من کی جنگ، دوسروں سے آگے نکل جانے کی جنگ، دوسروں کو نیچا دکھانے کی جنگ، دل و نفس کی جنگ، گناہ اور ندامت کی جنگ، اور اسی طرح کتنی ہی جنگیں۔ دراصل ہم دوڑ رہے ہیں اور بس دوڑ رہے ہیں، اور اس دوڑ میں شاید ہم خود سے بھی غافل ہو گئے ہیں۔ اسی لیے تو ان تمام دوڑوں میں ہمیں اللہ کے لیے اور اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے وقت نہیں مل پا رہا۔ شاید اسی لیے ذوالقعدہ آتا ہے تاکہ ہمیں یاد دلائے کہ ہر دوڑ کامیابی نہیں ہوتی، کبھی کبھی نجات رک جانے میں ہوا کرتی ہے۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اس دن سے جب اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، بس ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں نے 12 مہینے بنائے، نہ یہ فرمایا کہ یہ کوئی معاشرتی روایت ہے، بلکہ فرمایا یہ تقسیم رب کی طرف سے ہے، اور فرمایا یہی سیدھا دین ہے، یعنی ان مہینوں کی حرمت کو ماننا اور ان کی عظمت کو سمجھنا ہی سیدھے دین کا حصہ ہے۔ ان مہینوں کے حوالے سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میری نافرمانی نہ کرو، بلکہ فرمایا اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، کیونکہ گناہ گار یا اس کا گناہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر ہر گناہ کا وبال اس گناہ کرنے والے پر ہوتا ہے۔ گناہ اللہ کے خزانے کو کم نہیں کرتا، مگر بندے کے دل کے نور کو کم کر دیتا ہے۔ گناہ اللہ کی بادشاہی کو نقصان نہیں دیتا، مگر بندے کی دعا کی قبولیت کے راستے میں حائل ہو جاتا ہے۔ گناہ اللہ کی شان کو نہیں گھٹاتا، مگر بندے کے سینے سے اس کے سکون کو چھین لیتا ہے۔ اسی لیے یہ آیت دراصل ایک ڈانٹ نہیں ہے بلکہ ایک رحمت ہے، اور ایک تنبیہ نہیں ہے بلکہ ایک شفقت ہے۔ ایسے حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ آج اپنی اسی اصلی حالت میں آ گیا ہے جیسا کہ اس دن تھا کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا تھا۔ سال 12 مہینوں کا ہے، اس میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے، اور ایک جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان ہے، یعنی رجب۔ یعنی نہ تو یہ کوئی عام بات ہے اور نہ ہی اللہ کے نبی نے عام حالات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، بلکہ اپنی زندگی کے آخری اور قیمتی ایام میں اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ گویا امت کو یہ سمجھایا جا رہا تھا کہ زمانہ صرف گزرتا نہیں ہے، بلکہ اس میں بعض ایام ایسے بھی آتے ہیں جو اللہ کے ہاں خاص وزن رکھتے ہیں، مگر جو شخص عام ایام کی قدر نہیں جانتا وہ ان خاص ایام کو بھی غفلت میں گزار دیتا ہے۔ ذوالقعدہ ذوالحجہ کا دروازہ ہے، جس میں دنیا کے بہترین ایام ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، جس میں یوم عرفہ یعنی جہنم سے نجات کا دن ہے، جس میں حج کی عبادت ہے اور یوم النحر ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا کوئی طالب علم بغیر تیاری کے امتحان میں بیٹھتا ہے؟ کیا کوئی مسافر بغیر سامان کے سفر پر نکلتا ہے؟ اور کیا کوئی دوڑ لگانے والا بغیر پریکٹس کے دوڑ میں جیت سکتا ہے؟ تو پھر ہم کیسے بغیر تیاری کے ان افضل ترین ایام سے مستفید ہو سکتے ہیں؟ ذوالقعدہ تیاری کا مہینہ ہے، دلوں کو صاف کر لینے کا مہینہ ہے، روحوں کو جگانے کا مہینہ ہے، اپنی مغفرت کی خاطر دوسروں کو معاف کر دینے کا مہینہ ہے، عادتوں کو سنوار لینے کا مہینہ ہے، اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ ذوالقعدہ کی ایک شان یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد جتنے بھی عمرے فرمائے وہ تمام ذوالقعدہ میں فرمائے، سوائے آخری عمرے کے وہ ذوالحجہ میں حج کے ساتھ ادا فرمایا۔ اہل جاہلیت اس مہینے میں عمرے کو معیوب سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی
وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس غلط فہمی کو توڑا، لہٰذا یہ مہینہ عبادت سے پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ عبادت کی طرف بڑھنے کا مہینہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ذوالقعدہ ایک عام سا مہینہ ہے، نہ تو یہ رمضان کی طرح کوئی فضیلت رکھتا ہے، نہ شعبان، نہ ذوالحجہ اور نہ ہی محرم کی طرح، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس مہینے کی عبادت، تیاری اور قرب الہی کے رنگ سے بھر دیا ہے۔ اور اس مہینے میں دو عظمتیں جمع ہیں، ایک تو یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور دوسرا یہ حج کے مہینوں میں سے ہے۔ در حقیقت یہ مہینہ صرف گناہوں سے رکنے ہی کا نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف بڑھنے کا بھی ہے، صرف نفس کو روکنے کا نہیں بلکہ نفس کو نیکی کی طرف ابھارنے کا بھی ہے، اور یہی اصل دین ہے، کیونکہ انسان فقط برائی چھوڑنے سے مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ نیکی کی طرف قدم نہ بڑھائے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شہر حرام میں ظلم کرنا دیگر مہینوں کی نسبت زیادہ سنگین ہے، اگرچہ ظلم ہر حال ہی میں برا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے معاملے میں جس چیز کو چاہتے ہیں عظمت عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہر زمانے میں ظلم برا ہے مگر حرمت والے مہینوں میں کہیں زیادہ سنگین ہے، ہر وقت گناہ برا ہے مگر رمضان میں کہیں زیادہ سنگین ہے، ہر جگہ بدتمیزی بری ہے مگر مساجد میں کہیں زیادہ سنگین ہے، مگر جب گناہ کی سنگینی بڑھتی ہے تب تک نیکی کی قدر بھی بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اگر خاص طور پہ ان مہینوں میں بندہ اپنے نفس کو روک کے اپنی عبادت کو بڑھائے اور ہر معاملے میں اللہ کے آگے جھک جائے تو یقیناً وہ اپنے اعمال و کردار میں واضح تبدیلی پائے گا اور اس طرح اللہ سے بھی تعلق مضبوط ہو جائے گا۔ دور جاہلیت والے عرب بھی اس مہینے کی حرمت کو جانتے تھے، باوجود اپنی گمراہیوں کے وہ اس مہینے کی عظمت کو پہچانتے تھے۔ وہ ان مہینوں میں جنگ و جدل، خون ریزی، لوٹ مار پٹائی نہیں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے باپ بھائی کے قاتلوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے۔ یعنی اگر وہ زمانے جاہلیت والے بھی ان مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے تو پھر ہم قرآن و سنت کے وارثوں کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ کیا ہمارے دل، ہماری نگاہیں، ہماری زبانیں، ہمارے روز و شب، ہمارے اوقات اور ہماری تنہائیاں سب ویسے ہی رہیں جیسے عام دنوں اور عام مہینوں میں رہتے ہیں؟ یہ مہینے ہمیں آداب سکھاتے ہیں، رب کے سامنے پیش ہونے کے آداب، اپنے وقت کی قدر کے آداب، عبادات کے آداب، گناہوں سے بچنے کے آداب، نفس کو قابو رکھنے کے آداب۔ لہٰذا ایک مومن کو اس ماہ کو ایک آئینے کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ مومن اپنا دل دیکھے، اپنی حالت دیکھے، اپنے گناہ دیکھے، اپنے رشتے دیکھے، اپنی نمازوں کو دیکھے اور اپنے رب اور اس کے قرآن سے تعلق کو دیکھے۔ یہ مہینہ کہتا ہے اپنے آپ کو سنبھال لو اس سے قبل کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے، اور اپنے رب سے صلح کر لو اس سے قبل کہ دل مزید سخت ہو جائے۔ ذوالقعدہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر رک جانا خسارہ نہیں ہوا کرتا بلکہ کبھی رکنا ہی اصل سفر ہوتا ہے، کبھی خاموشی ہی اصل تربیت ہوتی ہے، کبھی پیچھے ہٹنا ہی آگے نکل جانا ہوتا ہے، کبھی جھکنا ہی بلندی پر لے جایا کرتا ہے۔ ذوالقعدہ سے آخر کیسے فائدہ اٹھائیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ سچی توبہ کے ذریعے وہ رب العالمین توبہ کو سننے اور قبول کرنے والا ہے، لہٰذا اپنے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو گن کر چن کر اس کی بارگاہ میں لے جائیں اور پھر اس سے التجا کریں کہ ان تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دے۔ یقین جانے وہ اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا۔ نمازوں کی اصلاح کر لیجئے، اگر نمازیں بے ترتیب اور بکھری ہوئی ہیں تو انہیں ترتیب دے لیجئے اور سمیٹ لیجئے۔ اپنے سر اور جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی اللہ رب العالمین کے آگے جھکا لیجئے۔ ذکر و اذکار کی کثرت کیجئے، تھوڑا تھوڑا ہی صحیح مگر مسلسل اور تسلسل کے ساتھ ذکر کیجئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ۔ رشتوں کی مرمت کر لیجئے۔ حرمت والے مہینوں میں رشتوں کو جوڑیں نہ کہ توڑیں۔ ان مہینوں میں خاص طور پر دل توڑنا، ناراضگیاں پالنا، تعلقات کو توڑنا، قطع رحمیاں کرنا ان مہینوں کی روح کے خلاف ہے، لہٰذا جن سے تعلق ٹوٹ چکے ہیں ان سے خدا کے لیے تعلق جوڑ لیجئے۔ ذوالحجہ کی تیاری کر لیجئے، ابھی سے سوچ لیں کہ عشرہ ذوالحجہ کیسے گزارنا ہے، عبادات کو کیسے ترتیب دینی ہے، کیا کیا خاص عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیں جو وقت سے پہلے تیاری نہیں کرتے وہ ناکام اور نامراد ہو جاتے ہیں۔ کم از کم کوئی ایک گناہ چھوڑنے کا اعادہ کر لیجئے، کوئی ایسا گناہ جو بہت دیر سے چمٹا ہوا ہے، خواہ نظر کا گناہ ہو، زبان کا گناہ ہو، حرص و حوث کا گناہ ہو یا تنہائی کا کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے یہی گناہ کا چھوڑنا
آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے۔ ایک لمحہ رک کر سوچیں، کتنے ہی لوگ تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر آج قبروں میں مدفون ہیں۔ ان میں سے کتنوں نے سوچا ہوگا کہ اگلے سال سے عبادت شروع کریں گے، نماز شروع کریں گے، حجاب شروع کریں گے، تعلقات کو درست کر لیں گے، صدقہ خیرات کریں گے، مگر افسوس کہ اگلا سال تو آیا مگر وہ سوچنے والے باقی نہ رہے۔ یاد رکھیں، رمضان، شعبان، ذکر، ذوالحج اور محرم سبھی آئیں گے مگر خدا جانے ہم ہوں نہ ہوں۔ ہم وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو آج ذوالقعدہ میں موجود ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ یہ مہینہ ہم تک خود نہیں آیا بلکہ اللہ نے ہمیں اس مہینے تک پہنچایا ہے، تو کیا اب بھی ہم اس کی قدر نہ کریں گے؟ ذوالقعدہ ایک ٹریننگ کیمپ ہے۔ اگر آپ اور میں اس ماہ میں اپنے نفس کو قابو میں لے آئیں، اپنے دل کو نرم کر لیں، اپنی زبان کو سنبھال لیں، اپنی نگاہ کو بچا لیں اور اپنی نماز کو سنوار لیں اور اپنی توبہ کو سچا کر لیں، تو امید ہے کہ آنے والا ذی الحجہ بھی بدلا ہوا ہوگا اور شاید باقی سال بھی انشاءاللہ۔ یہ مہینہ دل کی اصلاح کا مہینہ ہے۔ آئیے فیصلہ کیجئے کہ انشاءاللہ یہ ذوالقعدہ پچھلے ذوالقعدہ جیسا نہیں گزرے گا۔ اس ماہ میں ایک گناہ چھوڑنا ہے، ایک عمل اپنانا ہے، ایک ٹوٹا ہوا تعلق جوڑنا ہے اور راتوں کو اپنے رب کے سامنے بیٹھنا اور دعاؤں کی کثرت کے ساتھ دل کو اپنے رب کے حوالے کر دینا میرا ٹارگٹ ہوگا انشاءاللہ۔ ذوالقعدہ کی بہت تھوڑے دن بچے ہیں لیکن ان دنوں کو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بہت کارآمد بنا سکتے ہیں۔ تو آج سے کوشش شروع کر دیجئے، اپنے نیک اعمال کو سنوار لیجئے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ وہ ہم سب کے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا۔